کہ آج کل معاشرے میں سماج میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے سوسائڈ کیا ہے؟ اسلام میں کس طرح سوسائڈ کو بائیک آؤٹ کیا ہے؟ اگر ہاں تو قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو. تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے روک رہے کمانڈ کی شکل میں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. میڈیا کے بعض گوشے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حرام کیسے کہہ رہے ہیں، پرانے زمانے میں آپ کے صحابہ کرام بھی خودکشی کیا کرتے تھے. کیا اس زمانے میں کوئی بم باندھنے کا کوئی سسٹم تھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ اس ایریے میں اگر جائیں گے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ان کو مار ہی دے گا، لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ گروپ میں گھستے تھے اور جا کر ان کو لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے. تو ایک اپنے آپ کو خودکشی میں ڈالنے کے برابر تو ہوا نا. ہم کہیں گے اس کو خودکشی کیسے کہیں گے آپ؟ ایک آدمی گروپ میں جا کر تلوار لے کے اپنے پیٹ میں تھوڑی مار رہا ہے، کوئی اور مار رہا ہے. کوئی اور مارنے میں اور خود کے مارنے میں وہ بڑا فرق ہے. آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی. ہاں وہ تو ہر دنیا کی جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں بھی جنگ کرنے والا تھا اس کو پتا ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں، میں سامنے والے کو بھی مار سکتا ہوں. تو یہ استدلال ہی غلط ہے کہ ایک آدمی اندھا دھن اندر گھس جاتا. اندھا دھن کوئی نہیں گھستا، پلاننگ کے ساتھ گھستا ہے. ایک کا کانفیڈنس لیول ہے، وہ اگر انتقال ہو بھی جاتا ہے تو میں شہادت کا مرتبہ، وہ ایک جذبہ ہے. اس جذبے کو آپ نے خودکشی کا نام دے دیا. اور اگر اس طریقے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ظالم معصوموں کو ماریں گے. تو معصوموں کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کے پاس دلیری اور قوت تو ہونی چاہیے. تو قوت اور دلیری کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی معرکے میں اندر گھس جاتا ہے تو اس سے دلیل لینا کہ دیکھو چونکہ سارے کے سارے جو خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ غلط فارمولا، غلط نتیجہ.